برادران اسلام، سننے صحیح ابتدا جنتی مسلمان، پردے میرے پر سننے والی خواتین سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آپ لوگ میلاد شریف میں آئے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگ میلاد شریف میں آئے ہوئے ہیں اور یہ ادب کی جگہ ہے، ادب زمین جائیداد کی بات کیجیے گا۔ ہم سلام کیے ہیں تو سلام کا جواب نہیں دیا ہے، آپ لوگ تھوڑا کس کے جواب دیجیے، السلام علیکم۔ بات کیجیے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین مبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ پیش کروں کہ زندگی خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا حضور نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہدیہ درود پیش کیجیے، پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت مصلت شاہ امام محمد رضا خان حاضر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور لیکن غزال ختم سخن اس پہ کر دیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ محسوس میں کر رہا تھا جتنی اچھی نعت خالی ہو رہی تھی، آپ اتنا اچھا سن نہیں رہے، اس میں کمی کیا، کیونکہ جہاں نبی کا عاشق بیٹھے گا اور نبی کا ذکر خیر ہوگا، اس کے لب جنبش نہ کرے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ عشق عاشق کرے، میں عقل سے بڑی، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی نبی کا ذکر کرے عاشق میرے چچا اور دیکھتا ایسا نہیں ہو سکتا، بات کرتا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی شاعری کے مذہب کے بولے سنا کرتا ہے، آپ لوگوں کو بھوک لگ ہے نا، بھوک لگے ہے کیا؟ بولیے گا کہ سلام کیا پڑھ مجھے، کوئی دقت نہیں، بھوک نہیں لگی ہے نا، بولیے آپ کا سبحان اللہ۔ سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور ایک ہمارے پلاموں کا شاعر جھارکھنڈ والا کہتا ہے، کہتا کیا ہے، یا رسول اللہ لحد نبی ذکر رسالت معاف کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا، فرشتوں میرے گناہ زیادہ ہے مگر نبی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا، نبی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا۔ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم 10-20 لوگ ہو کر کے ہیں، یہ مجلس پاک ہے،
یہ آقا وہی ہے جسے رحمت للعالمین بلایا کرتے ہیں، آقا وہی ہے جسے آمنہ کے لاڈلے بلاتے ہیں، آقا وہی ہے جسے عبداللہ کے لہتے جگر بلایا کرتے ہیں، آقا وہی ہے، آقا وہی ہے جسے اللہ کے محبوب بلایا کرتے ہیں۔ یہی وہ مجلس پاک ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، گھومنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محفل ذکر سے گزرتے ہیں آپس میں کہتے ہیں وہ فرشتوں یہاں اللہ کے رسول کی مجلس سجائی گئی ہے، اللہ کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے، محبوب پر درود پڑھا جا رہا ہے، محبوب پر سلام بھیجا جا رہا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہم لوگ بھی چلا جائے، نبی کی میلاد میں بیٹھ جاتے ہیں، نبی کی مجلس طیبہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ معصوم فرشتے نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے نبی کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں، جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے نبی پر سلام پڑھتے ہیں، فرشتے بھی سلام پڑھتے ہیں، جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے جب اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا ہماری گناہوں کو بخش دے، مولا ہمارے خطاؤں کو بخش دے، مولا رزق میں کشادگی دے دے، مولا تنگ دست ہے یہ حاجت پوری کر دے، یہ دے دے وہ دے دے۔ میرے قوم اسلامی بھائیوں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے جب دعائیں خیر کرتے ہیں تو رب کے معصوم فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے مجلس کے اختتام پر اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو فرشتے خوشخبری سناتے ہیں، وہ رب کے محبوب میں بیٹھنے والوں، وہ رب کے محبوب کا ذکر کرنے والوں، وہ رب کے محبوب کی محفل میں آنے والوں، سنو سنو تم آئے تھے اپنی خالی دامن لے کر کے، جا رہے ہو اپنی دامن کو بھر کر۔ یہ نبی کی مجلس طیبہ ہے، یہ نبی کی بابرکت میلاد شریف ہے، اور عاشق کا عالم یہ ہے کہ خاموش ایسا بیٹھا رہے لگے کہ میلاد میں نہیں جنازے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عشق کا دلیل نہیں ہے میرے بھائی، یہی وہ درود ہے، یہی وہ درود ہے جو میں نے پڑھنے کو کہا۔ اس کے بارے میں نبی نے کہا، کیا کہا؟ تم اپنی مجلسوں کو، یہ ہماری مجلس ہے نا، ہے نا بھائی، کیا ساری بات یہ مجلس ہے نا، اسی مجلس کے بارے میں کہا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچے۔ ہم مومنوں کو دنیا میں کیا چاہیے اور آخرت میں چاہیے، کیا چاہیے؟ چند حدیث پاک کا نچوڑ عطر میں پیش کر رہا ہوں، اور کیجیے گا ہر ہفتے کے پیچھے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چلے والے ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں، ان کی دعائیں رکھنا ان کو پیش کرتا ہوں۔ انسان کو دنیا میں کیا چاہیے؟ سکون چاہیے درود پاک، اطمینان چاہیے درود پاک، رزق میں کشادگی چاہیے درود پاک، اور کیا چاہیے؟ گھر میں امن شانتی چاہیے درود پاک، اور کیا چاہیے؟ چہرے پہ نور چاہیے درود پاک پڑھیے، اور کیا چاہیے؟ سماج میں عزت چاہیے درود پاک پڑھیے۔ اب چلیے قبر میں سوالات و جوابات میں آسانی چاہیے درود پاک پڑھیے۔ آئیے قبر میں، ابھی نہیں جانے کے بعد امام صاحب کو اسلام لے جانے کی بات نہیں، ابھی نہیں جانا ہے۔ اس کو تصور کیجیے قبر میں نبی کی زیارت سے مشرف ہونا ہے، پڑھیے درود پاک۔ خواب میں دیدار مصطفیٰ چاہتے ہیں، پڑھیے درود پاک۔ اب چلیے قیامت میں جلد حساب و کتاب چاہتے ہیں، پڑھیے درود
درود پاک نبی سے مصافحہ چاہتے ہیں، پڑھیے درود پاک نبی کی زیارت چاہتے ہیں، پڑھیے درود پاک میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، نبی سے اپنے کندھے کو مس کرانا چاہتے ہیں، پڑھیے درود پاک جنت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، پڑھیے درود پاک جنت میں جانا چاہتے ہیں، پڑھیے درود پاک۔ ایک جملے میں میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، دنیا میں کامیابی چاہیے درود پاک سے، آخرت میں کامیابی چاہیے درود پاک سے۔ گویا بتایا جا رہا ہے اگر تینوں دنیا میں اگر کامیابی چاہیے تو دنیا داری سے نہیں ملنے والی ہے، اگر ملنے والی ہے تو نبی کے ذکر خیر ہے، نبی کا ذکر کریں گے، نبی پر درود پڑھیں گے، نبی پر سلام پڑھیں گے۔ اب ایک بات غور کیجئے، جب نماز میں نبی پر بغیر درود پڑھے، صرف نبی پر ہی نہیں، نبی کے آباء و اجداد پر، حضرت ابراہیم پر بھی، نبی کے آل پر بھی، جب تک ہم درود نہ پڑھے ہماری نماز مکمل نہیں، اور نہ حاصل ہے۔ کیا حضرت توجہ، جب تک نبی پر درود نہ پڑھا جائے نماز میں، جبکہ وہ عبادت ایسی عبادت ہے، ایمان لایا، بالغ ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ بعد میں جب مالک نصاب ہوگا، حج بعد میں جب مالک نصاب ہوگا، قربانی بعد میں جب مالک نصاب ہوگا، دیگر فرائض بعد میں، لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ ایمان کے بعد پہلا فریضہ، پہلی شریعت نماز ہے۔ جب نماز جیسی عبادت میں نبی پر درود نہیں بھیجا جائے، نبی پر سلام نہ پڑھا جائے تو نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، کوئی بغض کے بنا پر، کوئی عداوت کے بنا پر، کوئی کسی بنا پر اگر وہ سلام نہیں پڑھ رہا ہے، درود نہیں پڑھ رہا ہے، تو نبی پاک کی حدیث طیبہ گواہ ہے، جب درود کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے تو درود کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ نماز کے بغیر، درود کے بغیر نماز نہیں، تو درود کے بغیر ایمان کیسے، سلام کے بغیر ایمان کیسے؟ تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہم سنیوں پر، اعلیٰ حضرت کا احسان ہم ایمان والوں پر، اعلیٰ حضرت کا احسان ہم اہل سنت والجماعت پر کہ انہوں نے جو طریقہ دیا، کسی بدعتیوں کا طریقہ نہیں دیا، کسی رافضیوں کا طریقہ نہیں دیا، کسی اہل حدیث، کسی اہل حدیث کا طریقہ نہیں دیا، طریقہ وہی دیا ابو بکر والا دیا، طریقہ وہی دیا عثمان غنی والا دیا، طریقہ وہی دیا عمر فاروق اعظم والا دیا، طریقہ وہی دیا حضرت علی والا دیا۔ اب کوئی پوچھے گا، کسی کے ذہن میں بات آ جائے گی، یہ احمد رضا 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، ان کا مسلک تو مسلک الگ ہے، مولانا ناگمک سٹیا نہیں نہ گیا ہے، اور ایک کے ہیں کہ آپ خالی مائک پہ آ کر جو مرضی آ گئی اپنی طرف سے وقت دے رہے ہیں۔ اگر کوئی کبھی اس طریقے سے سوال کرے، یہ بتائیے محمد رضا کا طریقہ ابو بکر والا طریقہ کیسے ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ مزار پہ جائیے، دعائیں کیجیے، دعائیں قبول ہوتی ہے، مزار والے سنتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے تو ان کو جواب دیجیے گا، بس میں اپنے بزرگوں کو ختم کر رہا ہوں کہ ان کو لے کے چلیے گا ابو بکر کی زندگی میں، لے کے جائیے گا ابو بکر کی بارگاہ میں، لے کے جائیے گا مدینہ طیبہ میں، اور تصور کروائیے گا کہ بتائیے جب ابو بکر کا وصال کا وقت قریب آیا تو ابو بکر نے حضرت علی کو بلایا، اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے عائشہ صدیقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، آقا حضور، نبی پاک کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔
3 कपड़ों में कफन किया गया। हज़रत अबू बकर ने कहा कि मुझे ये कपड़े पुरान उसे खो दिया जाए। हज़रत अली को बुलाया विशाल से पर और कहा, अली आपने नबी पाक को गुस्ल दिया था, मुझे भी गुस्ल आप भी, आपने नबी पाक को कफनाया था, मुझे भी कफनाइएगा। आपने नबी पाक को जिस घाट पे दस्ते मुबारका को रखा था उसी घाट पे मुझे भी रखिएगा। और ऐसा कीजिएगा जब आप मुझे नहला लीजिएगा, कफना लीजिएगा, खुशबू से मुअत्तर कर दीजिएगा, नमाज जनाजा पढ़ा दीजिएगा, नबी के रोज़े अनवर यानी कब्र शरीफ पे जाकर के मेरे जनाजे को रख दीजिएगा और कहिएगा, या रसूल अल्लाह, आपका अबू बकर आपके पहलू में लेटना चाहता है। या रसूल अल्लाह, आपका यारेदार रफीके मजार बनना चाहता है। या रसूल अल्लाह, अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, नबी से कहिएगा, अगर नबी के रोज़े मुबारका का दरवाजा खुल जाए, कब्र मुबारक से आवाज आ जाए, इजाजत मिल जाए, तो नबी के पहलू में दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नती बगी में दफन कर देना। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, चंद दिनों के बाद अबू बकर का विसाल हो गया है। अबू बकर रिज़ाए इलाही से इंतकाल कर चुके हैं। कुर्बान जाइए, हज़रत अली तशरीफ लाए हैं, हज़रत अली ने गुस्ल दिया है, हज़रत अली ने कफन पहनाया है, हज़रत अली ने खुशबू से मुअत्तर किया है। जिस घाट के ऊपर नबी के दस्ते मुबारका को रखा गया था, अबू बकर को उस घाट पे लेटाया गया है, नमाज जनाजा पढ़ाई गई है। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, दामाद पैगंबर अली बिन मुर्तज़ा शेरे खुदा रज़ियल्लाहु तआला वजहुल करीम बाबा अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को पढ़ा करके नबी के रोज़े अक़दस के पास उस जनाजे को रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अर्ज़ करते हैं, हाथों को बांधे हुआ है, अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आपका यारे घर रफ़ीक़े मज़ार बनना चाहता है। या रसूल अल्लाह, आपका अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। या रसूल अल्लाह, आपका अबू बकर आपके करीब दफन होना चाहता है। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि जितने लोग मस्जिद नबवी में हाजिर थे, सब लोगों ने नबी की जो है आवाज़े तैयबा को सुना है। रोज़े अनवर से आवाज आई, अली यार से मिलने के मुश्ताक में है, यार को यार के करीब लेटा दिया जाए। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, ये बात कब की है, ये आवाज कब की है? नबी कहाँ है? जमीन पे नहीं है। नबी कहाँ है? जमीन के ऊपर नहीं है। नबी कहाँ है? जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर है। कब है? जब ज़ाहिरी विसाल पा चुके हैं। कब है? जब दुनिया से मुंतकिल होकर के कब्र में पहुंच गए हैं। कब है? जब वो जो है कब्र अनवर में तशरीफ फरमा है। जब अली अर्ज करे, या रसूल अल्लाह, अबू बकर इजाजत चाहता है। या रसूल अल्लाह, अबू बकर इजाजत चाहता है। या रसूल अल्लाह, अबू बकर इजाजत चाहता है। नबी जब कब्र के अंदर रह करके सुनते हो, जब नबी अपनी जाहिरी जिंदगी में हो तो कैसे नहीं सुनते हो? जरा गौर कीजिए। आयशा फरमाती है, जैसे ही आवाज आई है, दरवाजा कोई खोला नहीं, कुंडी खुद ब खुद खुल गई, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अबू बकर को लेटा दिया जाए। कुर्बान जाओ अहमद रजा के एहसान पर, कुर्बान जाओ बरेली के ताजदार पर, कुर्बान जाओ नबी अली खान के बेटे पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा के आशिक पर, कुर्बान जाओ बरेली के ताजदार पर। ये अकीदा बिदअतियों वाला नहीं दिया, अकीदा राफिजियों वाला नहीं दिया, अकीदा अहले हदीसों वाला नहीं दिया। अकीदा जो दिया है किसी के बाप वाला नहीं दिया, किसी के दादा वाला नहीं दिया, किसी के नाना वाला नहीं दिया। अरे अहमद रजा का अकीदा वही अकीदा है जो अबू बकर का अकीदा है, उस्मान गनी का अकीदा है, मौला अली का अकीदा है, इमाम हसन हुसैन का अकीदा है। अब कोई पूछेगा अहमद रजा का
عقیدہ ابو بکر والا کیسے، عثمان والا کیسے، عثمان والا کیسے، عمر والا کیسے، علی والا کیسے؟ تو جواب دینا بتا، جب جو ہے ابو بکر انتقال کیے تھے، وصال کیے تھے، علی نے کب عرض کیا تھا کیا نبی زمین کے اوپر تھے، کیا نبی زمین کے اوپر تشریف فرما تھے؟ وہ جواب دے گا نبی کے وصال کے بعد ابو بکر وصال کیے تو بتا، جب علی دماد پیغمبر کہے کہ اجازت چاہتا ہے تو قبر انور سے آواز آتی ہے، تو بتا احمد رضا کا عقیدہ کیا ہے، احمد رضا کا طریقہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیے گا احمد رضا کا عقیدہ یہی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ ابھی نہیں بولیے گا تو کب بولیے گا؟ بولیے یہ احمد رضا کا عقیدہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے غلط طریقہ دیا۔ اب یہ بتائیے کچھ بدعقیدے منافقین لوگ کیا کہتے ہیں، نا جو احمد رضا ہے نا وہ شرک کو بدعت والا عقیدہ دیتے ہیں۔ اب بتائیے احمد رضا بھی نہیں کرتے ہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں جائیے دعائیں ہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں جائیے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اب بتائیے اگر حضرت علی کا یہ عقیدہ معاذ اللہ ہوتا کہ نبی تو مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، ہم کس سے جا کر کے کہیں گے؟ صحابہ کا عقیدہ یہ ہوتا نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، ہم کس سے جا کر کے کہیں گے؟ تو پتہ چل رہا ہے ابو بکر کے وصال سے، علی کے عرض سے، صحابہ کی تصویر ہے کہ نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور کل بروز قیامت تک زندہ رہیں گے۔ میرے قوم کے سلامی بھائیو یاد رکھیے گا، نبی پر درود پڑھیے، نبی پر سلام پڑھنا یہ ایمان کا ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے ایمان۔ اور نبی کو زندہ مانیے اور نبی کو موجود مانیے۔ کہیں عقیدہ یہ کہیں اگر کوئی خراب کرے جواب بس یہی دیجیے گا احمد رضا وہی کہتے ہیں جو ابو بکر، احمد رضا وہی کہتے ہیں جو عثمان غنی، مولا علی کہتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نبی زندہ ہے، نبی زندہ مانتے ہیں نا، الحمدللہ۔ ہمارا عقیدہ کون سا ہے؟ احمد رضا والا عقیدہ چھوڑ عقیدہ عثمان والا، عمر والا، علی بڑی عقیدہ، ابھی تو اعلیٰ حضرت تھے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون میں آبے حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، اور جس کو سایہ ہے عرش خدا پر دوز ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور کیا کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں مسلک امام احمد رضا پر چلتے رہیں اور ہماری جتنی بھی نسل قیامت تک آئے وہ طریقہ کسی کا نہ اپنائے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے دامن وہی تھامتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریے نا، کوئی دقت نہیں۔